أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ، اس سورہ کو سورہ آف لاز بھی کہتے ہیں، چونکہ ہم اس سورہ میں احکام پڑھتے ہیں. دس سورہ از فل آف لاز، اللہ کے حکم. اور جب ہم اللہ کے کسی حکم کو سنتے ہیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے. ایوری تھنگ ان دا یونیورس سبمٹس ٹو اللہ، ولنگلی اور انولنگلی. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے، طوعاً و کرہا، ولنگلی اور انولنگلی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور اس زندگی، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں وہ راستہ چننا ہے کہ جو ہمیں آخرت تک پہنچائے گا. تو جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، جب ہم اس کی کتاب میں اس کے حکم کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہم یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، بلکہ ہم اس حکم کو سننے کے بعد اس پر فوراً ہی عمل کرتے ہیں، جیسے صحابہ نے کیا تھا، سمعنا واطعنا. چاہے وہ اللہ کا حکم whether it makes sense to us or not. ہم اس حکم کو صرف اس لیے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے. ایسا ہمارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کے کسی حکم کو جب سنتے ہیں، جب ہم قرآن میں اس کی حکم کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. ہمارا آج کا جو سبق ہے، اس پورشن میں اللہ ایک امت سے خطاب کرتا ہے. قرآن کا جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے. اس کے بعد خطاب اللہ ایک امت سے کرتا ہے، the children of Israel، بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے، اور ان کو دعوت دی جاتی ہے. کس چیز کی دعوت دی جاتی ہے؟ اللہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کن نعمتوں سے بخشا تھا. اللہ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، اور اوفو، پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ، وایای فارہبون، وایای، اور مجھی سے، فارہبون، ڈرو. اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. اللہ بنی اسرائیل سے یہاں پہ خطاب کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت سی فضیلتیں بخشی تھی. اور بنی اسرائیل، جیسے ہم اس کے پہلے سن چکے ہیں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اور یہاں پہ اللہ کس طرح سے اس امت کو خطاب کرتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو. جیسے کوئی شخص کسی شخص سے اس طرح سے خطاب کرتا ہے کہ جس کا والد بہت ایک عالم ہے، تو اس کو کس طرح سے، کتنی شفقت سے اس کو خطاب کرے گا کہ اے فلاں کے بیٹے،
تمہارے والد تو عالم تھے تو لہٰذا تم بھی ان کی طرح کیا ہے علم حاصل کرو. یا ہم کسی ایسے شخص سے خطاب کرتے ہیں کہ جو who is the son of a brave warrior, تو ہم اس کو کس طرح سے خطاب کریں گے؟ تو اس طرح سے اللہ یہاں پر بنی اسرائیل کو بڑے شفقت سے ان کو خطاب کر کے کیسا فرماتا ہے؟ یا بنی اسرائیل. اور پھر جب قرآن کے اندر جب بھی بنی اسرائیل کا لقب آتا ہے وین ایور دی ایڈریس از ٹو بنی اسرائیل، تو یہ اس وقت کے اس دور کے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. جیسے آج جو ایمان والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو اس طرح سے یہ جو جس نیشن کو ایڈریس کیا گیا ہے بنی اسرائیل، یہ اس وقت کے ایمان والے تھے. اور اللہ کیا ان سے فرماتا ہے؟ اذکرو مطلب یاد کرو، ریممبر. اب ذکر سے دو مطلب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، کسی چیز کو پڑھتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. ایک وہ یاد بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو مسلسل کیا ہے اس کو یاد کرتے ہیں، اور ہم کسی کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ کہیں وہ شخص اس چیز کو بھول نہ جائے. اللہ یہ دونوں مطلب یہاں پہ مراد ہے کہ اللہ ان سے خطاب کرتا ہے اذکرو، یاد کرو، مسلسل یاد کرو، بھول نہ جاؤ. کس کو بھول نہ جاؤ؟ نعمتی. اللہ ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو کیا ہے بھولنا نہیں. اب کن نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے یہ آنے والا رکوع بتائے گا کہ اللہ نے ان بہت تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے ان پر کیا کیا نعمتیں دیا تھا اور انہوں نے اس نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تھا. یہاں پہ اللہ صرف اس کا ذکر کرتا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو. اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، ان کو غلامی سے آزاد کیا تھا، ان کو ایک مقدس زمین دیا تھا جب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی زمین نہیں تھی. اللہ نے انہیں صحرا میں کھانا دیا تھا، پانی دیا تھا، من اور سلوہ دیا تھا. اللہ نے یہ ساری نعمتیں اور بہت سی اور نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی. لیکن اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے ہوتی ہے تو وہ ان کے بیچ نبیوں کو بھیجتا ہے. اور ایسی کوئی قوم نہیں تھی کہ اللہ نے ان کے بیچ نبیوں کو نہیں بھیجا ہے. اور یہ امت بنی اسرائیل میں اللہ نے سب سے زیادہ نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا تھا. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اللہ نے اس امت کے اندر رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا تھا. اور وہ بھی کس طرح سے بھیجا تھا؟ اس سورے کے اختتام میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی. وَخَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پہ ایک کے بعد ایک ان سکسیشن ہم نے ان کے بعد کیا ہے رسول بھیجے. وچ مینس کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب اس قوم کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا. مسلسل اللہ نے ان کے بیچ، اور رسول کا آنا مطلب ہے کہ رسول کتاب اور شریعت اور احکام کو لے آتا ہے. لیکن یہ امت، یہ بنی اسرائیل قوم کیسی تھی کہ اللہ نے جب ان کے بیچ جو رسولوں کو بھیجا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ ایک وقت میں ایک رسول کو بھیجتا تھا. کبھی ایسا بھی وقت، ایسا بھی دور اس بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجا تھا کہ ایک وقت میں 70 سے زیادہ بھی نبیوں کو اللہ نے بھیجا تھا اس قوم کے لیے. اور یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی جو جوش ہسٹری، جب ہم ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آلموسٹ 2000 ایئرز ان کی جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے ان کے بیچ کتنے نبیوں کو بھیجا تھا. اور ہمیں بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس قوم کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کیے تھے. یہ اللہ کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ اللہ نے انہیں اتنی فضیلتوں سے نوازا تھا. لیکن یہ بات بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ جیسے اللہ نے ان کے بیچ یہ ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھی، اتنی ہی زیادہ یہ قوم جو تھی یہ مسلسل اللہ کی نافرمانی بھی کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناشکری. تو اللہ اس پورشن میں یہاں ان سے خطاب کرتا ہے. کیا خطاب کرتا ہے؟ کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو. اور پھر اللہ ان نعمتوں کو یاد دلا کے انہیں یہ بتاتا ہے کہ میرے عہد کو، میرا وعدہ جو میں نے تم سے لیا تھا اس وعدے کو پورا کرو. کیا وعدہ تھا؟ اگر تم میری اس عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ فضیلتیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. اب یہ کیا وعدہ تھا جو اللہ نے ان سے لیا تھا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہیں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو یہ کیا وعدہ تھا جو اللہ نے اس قوم سے لیا تھا؟
یہ سورہ کے اندر ہی اللہ فرماتا ہے، جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا البقرہ کے اندر ہی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اور جو ابلیس کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے اتر کے چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، اور پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہ جس شخص کو یہ میری ہدایت پہنچے گی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ جو وعدہ ہے، یہ جو عہد ہے، یہ اس عہد کو ریفر کرتا ہے یا پھر اس عہد کو ریفر کرتا ہے کہ جو اللہ نے انسانوں سے، تمام انسانوں سے اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا؟ اور اس عہد کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو کیا ہے، ان کی روح کو جمع کیا تھا اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ان سے ایک عہد کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سارے انسانوں نے اس کا جواب دیا تھا، قالوا بلا۔ اور پھر کیا یہ عہد اس عہد کو ریفر کرتا ہے یا پھر اس وعدے کو، اس عہد کو ریفر کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ کیا ہے بلایا گیا تھا اور پھر اللہ نے انہیں شریعت عطا کی تھی اور اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا تھا؟ جب ہم ان سارے عہدوں کو غور کریں گے ان پر، تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے حقیقت میں یہ سارے عہد ایک ہی ہے، کیونکہ دی ایسنس آف آل از دا سیم۔ اور ان کا جو مقصد کیا تھا یہ سارے عہد کا لینے کا، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرو گے، ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ، رب کی مکمل اطاعت کرو گے۔ تو ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم سے لیا تھا، تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں کیا ہے، اور میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ۔ یہ اللہ بنی اسرائیل کو یہ ساری نعمتیں یہاں پہ کیوں یاد دلا رہا ہے؟ یہ جو ہے ہم یہاں پہ صرف اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جو تفصیل میں ہم اس کو کیا ہے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ لیکن یہ واقعہ جو یہاں پہ اللہ بیان کر رہا ہے، یہ اس واقعے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کچھ آیتوں پہلے ہم نے پڑھا تھا، اور اس آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ابلیس نے کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی تھی، the disobedience of ابلیس۔ اور جیسے کہ بنی اسرائیل سے یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے، تو ابلیس کا جو عمل تھا، دی ایٹیٹیوڈ آف ابلیس، یہ بنی اسرائیل کے لیے وہ از لائک اے mirror image، کہ ان کی بھی وہ بھی اس طرح سے ابلیس کی طرح سے کیا ہے نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی نعمتوں کا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ یہاں پہ اس رکوع میں، یہاں پر اللہ جو انہیں اپنی نعمتوں کا جو یاد دلاتا ہے، اس کا انداز، اس کا خطاب دعوت کا انداز ہے، جیسے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ لیکن جب ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے ان ساری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو وہاں پہ جو اللہ کا انداز ہے وہ تھوڑا اسٹرکٹ ہے، وہ تھوڑا سخت ہوگا، کہ اللہ ان کو یاد دلاتا ہے، کہ اپنے ان جرموں کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ عمل کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر وہ سب واقع ہوگا جو اس امت پر، جو بنی اسرائیل پر ہوا تھا، which means اس امت کا اور بنی اسرائیل کا جو تھا وہ مشابہت، resemblance to one another۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ یہ صرف خطاب بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان آیتوں میں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان آیتوں سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ جب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور جب وہ اس نعمتوں کا وہ ناشکری کرتے ہیں، ڈس اوبیڈینس ان ایوری میٹر، اور ان کے جرم پھر اللہ بتاتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ ان جرموں کی وجہ سے اللہ نے جو انہیں منصب، جو پوزیشن، جو سٹیٹس عطا کیا تھا، کیا منصب عطا کیا تھا؟ they were leaders of humanity۔ اللہ ان ساری ان کے اس سٹیٹس کو اللہ کیا کرتا ہے، اس سورے میں ہی ہم پڑھیں گے کہ اللہ کس طرح سے وہ منصب کو ان سے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو نعمت اللہ نے انہیں دیا ہے وہ میں نے انہیں عطا کیا ہے۔ یہ نعمتیں تم نے پیدائشی تم کو نہیں حاصل ہوا ہے، تم نے ان نعمتوں کے لیے کوئی محنت نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا یہ تصور تھا کہ ہم چاہے جو کچھ بھی عمل کر لے، ہم اللہ کے پسندیدہ قوم ہیں اور جنت تو ہمارے لیے ہی ہے۔ ہم عمل چاہے جو کر لے اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ اپنی نعمتیں جو دیتا ہے تو وہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمت کو عطا کرتا ہے،
اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ریممبرنگ دا فیورز آف اللہ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اللہ کی سب سے بہترین نعمت کیا ہے اس دنیا میں؟ نعمت ہدایت ہے، کیونکہ جو کچھ بھی نعمت اللہ ہمیں اس دنیا میں عطا کرتا ہے، چاہے وہ مال ہے، اولاد ہے، اسٹیٹس ہے، جو کچھ بھی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ صرف اس دنیا میں ہی موجود رہے گی، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ساری نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ لیکن ہدایت وہ نعمت ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو اس کے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ نعمت ہدایت جب انسان کو اللہ دنیا میں بھی کوئی نعمت عطا کرتا ہے، مال، دولت، اسٹیٹس، تو یہ ساری چیزیں نعمت ہدایت کے بغیر بے معنی ہے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر کیا فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ کا جو ڈر ہے، یہ ڈر ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کے دل میں کوئی قسم کی دکھ یا مزری کو لاتا ہے، بلکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی ایک عبادت ہے جو انسان کے دل کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ یہاں پہ کیوں فرماتا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو؟ کیونکہ اللہ یہاں پر انہیں یہ بتاتا ہے کہ تم میرے اس وعدے کو پورا کرو اور میں تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کروں گا۔ اور یہ وعدہ انہوں نے کیا ہے؟ اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ یہ یہود کے علماء جو تھے وہ لوگوں کو کتاب کی صحیح تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سچے نبی نہیں ہے، اور اس لیے تم ان کی کیا ہے مخالفت کرو، ان کو نہ مانو، ڈو ناٹ فالو ہم۔ اللہ یہاں پہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، ایسا عمل کرنے سے صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اس عذاب سے ڈرو کہ جو تمہیں آ پکڑے گا جیسی پچھلی قوموں کو عذاب آ پکڑا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ میں ترغیب بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے، ایک وارننگ بھی ہے اور انکریجمنٹ بھی ہے کہ اللہ کس طرح سے پہلے ان کو انکریج کرتا ہے، یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، لیکن اس میں ایک وارننگ بھی ہے کہ اللہ انہیں آخر میں بتاتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وہ اور آمنو اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس، و اور لا نہیں، تکونو ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرین کافر بھی اس کے، و اور لا تشترو عوض نہ لو، بیااتی میری آیات، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیت کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ پہلا خطاب ان سے کیا جا رہا ہے اور پہلا جو حکم انہیں دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے کہ وہ وعدہ کیا تھا، وہ کیا عہد تھا کہ ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اس پر ایمان لاؤ کہ جو میں نے بھیجا تھا۔ اور یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن اس پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ کس بات کی تصدیق کرتی ہے؟ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، اس آخری نبی کا جو اس کا جو ذکر تھا، اس کی پہچان تھی، اس کی علامت تھی، یہ ساری باتیں ان کی تورات میں موجود تھی۔ تو یہ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اور ایمان جو ہے، بلیف کیا ہے؟ ایمان صرف انسان کے زبان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اٹس اے اسپیچ آف دا ہارٹ آلسو۔ یہ دل جو ہے، یہ دل اس کی گواہی دیتا ہے ان ایکشنز اینڈ ان ورڈز، اور پھر اس کا جو عمل ہے، دی ایکشنز آف دا لمبس، یہ ساری چیزیں مل کر ایمان ہوتا ہے کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کی کتاب پر، قدر پر، اور پھر اللہ سے خوف کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایمان میں شامل ہے۔ تو اللہ یہاں پہ
تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے جو سارے نبیوں کو بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، دا وے آف لائف، وہ سارے نبیوں کا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ آخری جو نبی ہے، یہ سارے رسولوں نے ان کی دعوت ایک ہی تھی کہ ایک اللہ کی کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اور اللہ اس بات کو بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے کہ تم ایمان لانا اس کتاب پر کیونکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور پھر کیا فرماتا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بننا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ انکار کرنے والے پہلے تو قریش تھے، لیکن یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ اللہ نے اس قوم میں نبیوں کو بھیجا تھا، کتاب کا علم بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس تھا، تو لہٰذا کسی شخص کو علم ہونے کے باوجود، جس شخص کو پہلے سے ہی کچھ علم ہوتا ہے اور اگر پھر وہ اس علم کو نہیں مانتا ہے، تو اس لیے ان سے یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں آئے تھے اور قریش نے ان کا پہلے انکار کیا تھا، لیکن قرآن میں سب سے پہلے خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بننا۔ اور یہ بھی اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ کتاب کا علم، کتاب کی تعلیمات بنی اسرائیل کو زیادہ تھی، تو یہ ان کا طرز عمل تھا کہ علم ہونے کے بعد تم اس علم کو کیا ہے؟ پہلے انکار کرنے والے نہ بننا۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے عوض تھوڑی قیمت نہ لینا۔ Do not sell my signs for a small price۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ تو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اس ایمان کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو۔ یہ دنیا کا جو فائدہ ہے، دنیا کی جو دولت ہے، وہ ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو نہ بیچو۔ دین کو بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو بیچنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور ہمارا جو اصل دنیا ہے وہ آخرت کی دنیا ہے۔ تو اس آخرت، اس ہمیشہ کی دنیا کے لیے، اس ہیپینس کے لیے ہم اپنے دین میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اپنی کوئی بہت قیمتی زیورات کو بہت کم دام میں یا کسی حقیر چیز دے کے ہم اس کو بیچیں گے یا خریدیں گے؟ تو یہ حق جو ہے، یہ اللہ کا دین جو ہے، یہ دنیا کی ساری دولت اور مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکلس کو خط لکھا تھا اس اسلام کی طرف دعوت دے کر، تو اسے اسلام جو حق وہ نظر آیا تھا، لیکن وہ صرف اس وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اس نے کہ اس کی بادشاہت اور اس کا جو مال، جو سٹیٹس، جو عہدہ ہے وہ چلا جاتا۔ تو یہ دنیا کی جو قیمت ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے، چاہے وہ بادشاہت ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں، اس کے کمپیریزن میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں ان ساری آیتوں سے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب کسی احکام پہ اس کو فالو کرنا مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بیچ ڈالا۔ بہت ہی کیا ہے؟ they sold it, they exchanged it for a miserable price۔ انہوں نے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بیچ ڈالا تھا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بدلے۔ بالکل اسی طرح کہ کہیں آج ہم بھی ایسا کوئی عمل تو نہیں کر رہے کہ یہ قرآن جو ہے، اس کے حکم جب آتا ہے اور اگر اس پر چلنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو کیا ہم بھی ایسا عمل کرتے ہیں؟ ہم بھی ایسا کہتے ہیں اس بنی اسرائیل کی طرح؟ کیا ہم اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں؟ کیا ہم اس میں کمپرومائز کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے، یہ دین جو ہے، یہ احکام جو ہے، یہ اس دور کے لیے تھا، ان عربوں کے لیے تھا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، یہ آج ویلڈ نہیں ہے؟ کیا ہم یہ آج اس دور میں ایپلیکیبل نہیں ہے؟ یہ اس 21ویں صدی میں کیا ہے؟ یہ ایپلیکیبل نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ وہ چیز ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت، ہم وہ کام کریں جو اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اور اللہ کی اطاعت ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں یہ اللہ کا نور
یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور پھر تقوی وہ بھی ہے کہ ہم اس امید میں کام کریں کہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو. اور پھر ہم اس نور سے یہ دیکھیں، یہ تلاش کریں اس نور کے اندر، اس قرآن میں، کہ اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے. تو اللہ دی اوبیڈینس آف اللہ اینڈ دا ڈس اوبیڈینس آف اللہ، یہ کون سی چیز ہمیں بتائے گی؟ یہ وہ نور بتائے گا، یہ قرآن بتائے گا. تو اللہ انہیں خبردار کرتا ہے بنی اسرائیل سے کہ تم اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر میری آیتوں کا انکار نہیں کرنا. اس آخری نبی کا کیا ہے؟ اس کا انکار نہیں کرنا. کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب کو ہی وہ بدل دیتے تھے، ان کے حکم کو بدل دیتے تھے، اس کتاب کے معنی کو بدل دیتے تھے. کتاب کا علم چونکہ بنی اسرائیل کے عوام کو نہیں تھا، تو لہٰذا ان کے جو حکمران تھے، ان کے جو لیڈرز تھے، ان کے جو ریبائز تھے، وہ اس کتاب کے علم کو، اس کے حکم کو لوگوں کی طرح اس کو بدل دیتے تھے. اگر کوئی امیر شخص ہے، کوئی طاقتور شخص ہے، تو اس کے لیے کچھ حکم اور ہوتا تھا، اور اگر وہ شخص غریب ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ اور حکم سناتے تھے. کیونکہ یہ اپنی ہی کتاب کو انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں تبدیلی کر دی تھی. اور یہ لوگوں کو یہ چیز سکھاتے تھے کہ وہ جب یہ آخری نبی آئے گا تو وہ اس نبی کا وہ کیا کریں گے؟ اس کو انکار کریں گے، اس کو پہچاننے سے اس کو انکار کریں گے. تو اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. آگے کیا کہا جا رہا ہے ان سے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ولا اور نہیں، تلبسو ملاؤ، الحق کو حق کے ساتھ، بالباطلی باطل، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم پڑھتے ہو، تم جانتے ہو، الحق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو. ان سے کہا جا رہا ہے، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ باطل سے ملانا، نہ حق کو چھپانا. کس حق کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل یہود جانتے تھے اس حق کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ سچے نبی ہے، یہ آخری نبی ہے. اس حق کو وہ کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے، اور اس حق کو وہ باطل سے ملاتے تھے. اب وہ کس طرح سے یہ کرتے تھے؟ لوگوں کو یہ بتاتے تھے، کچھ بات جو تھی وہ حق کی بتاتے کہ ہاں یہ نبی جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نبی ہے، لیکن یہ سبھی لوگوں کے لیے نبی نہیں ہے، یہ صرف عربوں کے لیے آئے ہے. یہ یہود جو تھے، مدینہ کے یہود، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے اس اپوزیشن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے. وہ مسلمانوں کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے جھوٹے پروپیگنڈا کرتے تھے، فالس آئیڈیاز، رومرز، یہ ساری چیزیں وہ پھیلاتے تھے. ان کو اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسا عمل نہیں کرنا، تم حق کو باطل سے نہیں ملانا، نہ حق کو تم چھپانا. یا پھر وہ ایسا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو تھے لیکن ان کی ساری بات پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کی ساری باتوں کو فالو نہیں کرتے تھے. لائک پک اینڈ چوز ایٹیٹیوڈ. جو چیزیں انہیں پسند آتی تھی، جو چیزیں آسان ہوتا تھا، ان کی نفس کو بھاری نہیں ہوتا تھا، ان چیزوں کو وہ فالو کرتے تھے، ان چیزوں پر عمل کرتے تھے. جو چیزیں انہیں مشکل لگتا تھا دین میں، اس چیز کو وہ تبدیل کر دیتے تھے. اٹس لائک ہاف ٹروتھ is worse than ignorance. اور یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. جو حق ہوتا ہے اس حق کو چھپایا جاتا ہے، یا اس حق کو تھوڑے سے باطل یا جھوٹ سے ملایا جاتا ہے. اور پھر ان کا سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو ملانے کا ایک اور طریقہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا. یہ بنی اسرائیل کا عمل تھا کہ وہ حق اور باطل کو ملاتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے. کہیں ہمارا بھی طرز عمل ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے لیکن اٹس اے جنرل ایڈریس ٹو ایوری بڈی، کہ اللہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ تم ایسا عمل نہیں کرنا. یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ کہیں ہم ایسا عمل تو نہیں کر رہے، کہیں ہم حق اور باطل کو ملا تو نہیں رہے ہیں، کہیں ہم لوگوں کو قرآن کی جب دعوت دے رہے ہیں، قرآن کا کسی احکام کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ہم ان کو کہیں کنفیوز تو نہیں کر دیتے ہیں.
قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچائے. اگر اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال بتایا ہے تو لوگوں کو وہ حلال ہی بتانا ہے. اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام بتایا ہے، ربا حرام ہے، میوزک از حرام ان اسلام، یہ چیزیں ہیں کہ ہم اس کو حق اور باطل کو ملا نہیں سکتے، یا پھر ہم اس حق کو ایسے انداز میں لوگوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں یا تبدیل کر کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ یہ جو چیز حلال ہے، جو چیز حرام ہے، اس کو بھی حلال کر کے، اس کو بھی کسی قسم سے ہم حلال کر کے ان کو دکھاتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے حق کو باطل سے اس کو لباس پہنا دیا تھا، اس کو ڈھانپ دیا تھا، تو انہوں نے ان کا جو لوگوں کا فوکس، توجہ، اٹینشن حق کی طرف سے ہٹا کر کسی اور چیز پر لے گئے تھے. کہیں ہم بھی تو ایسا عمل نہیں کر رہے کہ لوگوں کا توجہ، ان کا دھیان ہم بجائے قرآن کے احکاموں سے ہم ان کو ابھی کچھ ایسی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں، اور وہ بھی کیسی چیزوں میں الجھاتے ہیں. مثال کے لیے کہ لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں چیز یا فلاں وظیفے کو 1,00,000 مرتبہ یہ چیز پڑھو گے تو تمہیں جنت ملے گا. پھر چاہے تم عمل جو بھی کر لو، جیسے یہ بنی اسرائیل کا عمل تھا کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کر لے، جنت تو ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا جو معیار ہے وہ بھی اس سورے کے اختتام میں، اس جز کے آخر میں اللہ بتاتا ہے کہ جنت میں کون شخص جائے گا. جنت میں وہ شخص جائے گا، اللہ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا. اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ the one who submits his whole self to Allah وہو محسن، اور وہ کیا ہے، وہ محسن ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. قرآن ہمیں وہ معیار اور وہ کرائٹیریا بتاتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، کہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے آگے اپنے چہرے کو جھکاتا ہے، the one who submits. یہاں پہ 3 چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا جو عمل تھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، نہ تم حق اور باطل کو ملاؤ، نہ تم حق کو چھپاؤ. بیکاز دیز آر دا اسٹیپس آف چینجنگ دا دین آف اللہ. یہ سارا جو دین میں اگر کوئی بگاڑ آتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، تو اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں. اللہ کی آیتوں کو بیچنا مطلب وی compromise in the deen of Allah. اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں، حق اور باطل کو لوگوں کو اس طرح سے کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کو کیا ہے، اس کی پہچان نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر اس حق کو ہی چھپا دیتے. جو اصل بات ہے، جو مین چیز ہے، اس کو ہم لوگوں تک کیا ہے، اس کو چھپاتے ہیں، اس کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، اور ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کسی اور چیز کے اندر ان کو الجھا دیتے، ان کا فوکس، ان کا دھیان، ان کا توجہ اس طرف کر دیتے ہیں. آگے ان کو حکم ہو رہا ہے، خطاب بھی بنی اسرائیل سے ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہ کچھ جو الفاظ آئے یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ حکم بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. خطاب ابھی بھی بنی اسرائیل یہود سے ہو رہا ہے، لیکن اٹ ہیز اے یونیورسل اپلیکیشن، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جہاں وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص لوگوں کو جب خطاب کرتا ہے، لیکن اس کا اپلیکیشن اٹس جنرلی فار آل. تو یہاں پہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ تم یاد کرو میری اس نعمتوں کو. اور پھر ان سے کیا کہا گیا تھا پہلے، کہ تم ایمان لاؤ اور میرے عہد کو پورا کرو، جو میں نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، اور تم حق اور باطل کو نہ ملاؤ، تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے، یہود جو تھے، انہوں نے اپنی نماز سے، ان کو بھی نماز کا حکم تھا،
اور انہوں نے اپنی نماز سے رکوع کو ختم کر دیا تھا. They had abandoned the رکوع from their صلاح. تو اللہ ان کو یہ دعوت دے رہا ہے, یہ خطاب دے رہا ہے کہ تم رکوع کرو. اور رکوع کون کرتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں, the Muslims, the new community جو اب آئی ہے. اللہ ان سے خطاب کرتا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, which means کہ اب تمہاری جو عبادت ہے اس عبادت کو تم کو مسلمانوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ کرنا ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ, تو جو نماز کو لیڈ کرنے والا ہے, جو امام ہے, اب یہ لیڈر, اب یہ امام کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ان کی اتباع ہے, یہ ان کی پیروی ہے کہ تم اپنا عملی ثبوت دو کہ تم اس نبی کے پیروی کرتے ہو, اور تم اس نبی کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ تم کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو. یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے, ایمان والوں سے بھی یہ خطاب ہے کہ یہ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو, which means جو عبادت کی جاتی ہے سب سے بہترین عبادت وہ ہوتی ہے, the best of the deeds وہ ہوتا ہے کہ جب اجتماعی طور پہ جب وہ کیا ہے, وہ عبادت ہوتی ہے. مفسرین اس آیت کو باجماعت نماز پڑھنے کی دلیل دیتے ہیں کہ نماز قائم کرنا, اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک حکم ہے. نماز اسلام کا ایک پلر ہے. It's one of the pillars of Islam. It's like an institution, جیسے کوئی ادارہ ہوتا ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا, اس کو طریقے سے پڑھنا, اس کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا, اس کو اس کے وقت پہ ادا کرنا, اس جگہ ادا کرنا. یہ ساری چیز میں اقیم الصلاۃ میں کیا ہے؟ یہ شامل ہے. اب اللہ یہاں پہ نماز کا حکم دے رہا ہے. یہ نماز کا حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, یہ حکم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اور آج ہمارا جو حال کیسا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے, جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کیا ہے؟ کامیابی کے, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تو کیسے ان جو مسلمان ہے وہ غفلت میں ہے کہ جب یہ بلایا جا رہا ہے کہ اس نماز کی طرف آؤ, اور مسلمان جو ہے وہ کیا ہے؟ غفلت میں ہے. جبکہ اللہ یہاں پہ قرآن میں, اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے, قرآن میں نماز کو قائم کرنے کی بہت ہزاروں, almost 700 verses قرآن میں ایڈریسڈ کس چیز کے لیے؟ کہ نماز کو قائم کرو. اور نماز ہمیں کتنے وقت ادا کرنا ہے؟ 5 وقت نماز ادا کرنا ہے. یہ اللہ نے ہماری فطرت, He has put this in the nature of human beings, کہ جب ہم دنیا کے معاملے میں بھی اگر ہم کوئی ہائر چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, مثال کے لیے کوئی شخص ہے جسے بہت اچھا, he has a highly paid job, لیکن اس کام کے لیے اسے صبح جلدی اٹھ کر جانا ہوگا, صبح 4 بجے اٹھ کے اسے آفس جانا ہوگا, اپنے دفتر جانا ہوگا. اب یہ شخص جو ہے, جو اسے جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ جب وہ پہلے دن اٹھے گا, کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ اسے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے. تو جب وہ صبح اٹھے گا, کیونکہ بیکاز ہی از ناٹ یوزڈ ٹو گیٹنگ اپ, ہو سکتا ہے کہ اس کو سر میں درد ہوگا, تو وہ شخص کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا اس کام کے لیے جانا؟ چھوڑ دے گا؟ نہیں, وہ اٹھے گا جب تک کہ دوسرے دن اس کو he will have the same routine. اس کو دوسرے دن سر درد ہوگا, لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی روٹین اپ سیٹ ہو رہی ہے, لہٰذا اس کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس تکلیف کے باوجود وہ اس روٹین کو فالو کرے گا, صرف اس لیے کیونکہ اسے اس جاب پر پہنچنا ہے. اور یہ جو ہے وہ اس کے لیے کامیابی ہے. اللہ جب ہمیں 5 وقت کی جب نماز کا حکم کرتا ہے, اور وہ نماز جب بلاتی ہے ہمیں اس کامیابی کی طرف, تو اس کامیابی کی طرف جو نماز کی طرف بلاتی ہے, تو وہ 5 وقت بلایا جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمان کی جو اکثریت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس وقت, وہ فجر کے وقت, کیا وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں کسی چیز کا حکم نہیں دے گا اگر وہ جانتا ہے کہ اس حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا دین, اس کا حکم, جو اس کی عبادت کا ہے حکم, اس کی شریعت کا ہے, یہ سب کچھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے is within the capacity of human beings. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہمیں حکم دیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانے گا کہ انسان کیا کر سکتا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟
ہم انشاءاللہ جب قرآن میں یہ نماز قائم کرنے کا جو آیتیں آئے گی انشاءاللہ ہم اس پہ بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے، اس پر بات کریں گے. لیکن کچھ چیزیں کیونکہ یہاں پہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو یہ آیت ہے یہ باجماعت نماز پڑھنے کی دلیل دیتا ہے، تو اس سے متعلق کچھ ایک دو حدیث ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر لوگ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا اجر جانتے تو پھر وہ مسجد میں ضرور آتے، چاہے انہیں رینگ کر کیوں نہیں آنا پڑے، اگر وہ اس کے فائدے کو جانتے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو منافق کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے جب ایسی آیتیں آئیں گی نماز کو قائم کرنے کی تو ہم کچھ اور زیادہ ان حدیثوں کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد ان سے کیا کہا جا رہا ہے، ان کو کیا حکم ہو رہا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبری کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ اپنے آپ، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تَتْلُونَ الْكِتَابَ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب کو پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ یہاں پہ بنی اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے. کس بات کی مذمت کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے، کچھ باتیں کچھ احکام پر چلنے کا حکم کرتے تھے اور خود نیکی کو نہیں کرتے تھے. تو اس چیز کو یہاں پہ جو جس چیز سے ان سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کی دعوت نہ کرے، ایک عمل وہ کرتے تھے کہ نیکی کی دعوت تو دیتے تھے، کہ عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کے اس عمل کے بارے میں ہے کہ تم خود اس نیکی کو نہیں کرتے ہو، تم خود اس بر کو نہیں کرتے ہو. اور بر سے مطلب ہے ہر قسم کی نیکی، چھوٹی بڑی ہر قسم کی نیکی سے یہاں پہ مراد ہے. قرآن کی ایسی ہی ایک آیت ہے کہ سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون کہ اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے کہ تم جس چیز کا حکم لوگوں کو کرتے ہو تم خود اس عمل کو نہیں کرتے ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کا قرآن میں حکم دیا، نماز کا، زکوٰۃ کا، غریبوں لوگوں کی مدد کرنے کا، غریبوں کو کھانا کھلانے کا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا، اچھے تعلقات رکھنے کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو صحاباز تھے، دا بیسٹ جنریشن آف پیپل، جب اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا تھا، ان سارے احکام کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس احکام پر انہوں نے سمعنا و اطعنا، جس چیز کا ان کو حکم ہوا تھا انہوں نے اس حکم کو کر ڈالا تھا. جن چیزوں سے انہیں روکنے کے لیے کہا گیا تھا ان چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا تھا. اب یہاں پہ کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم وہ چیز تم نیکی کا حکم، تم خود نیکی نہیں کرتے ہو لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص خود متقی نہیں ہے، خود کوئی نیکی نہیں کرتا ہے یا نیک عمل نہیں کرتا ہے، تو کیا وہ دوسروں کو حکم نہیں کر سکتا ہے؟ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، جو نیکی ہے، نیک عمل ہے، وہ نیک عمل خود بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس نیک عمل کی کیا ہے، دعوت دینا ہے. کیونکہ اگر ہم اگر نیکی نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کی طرف بلاتے، مطلب یہ ایک طرفہ جب عمل ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو وہاں پہ کچھ لوگوں کی زبان اور ان کی جو ہونٹ ہے ان کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تو تھے لیکن خود اس عمل کو نہیں کرتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی. یہ وہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے تھے, جو زنا کرتے تھے, بلکہ یہ ہے کہ ان 3 لوگوں سے آگ کو بھڑکائی جائے گی کہ ان میں سب سے پہلا کیا ہوگا, ایک شہید ہوگا, ایک سکی ہوگا اور ایک عالم ہوگا. کیسے لوگ ہیں؟ ایک عالم, سوچئے کہ ایک عالم ہے اور اس عالم سے کیا ہے, جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. کیونکہ یہ وہ عالم تھا کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو کرتا تھا, لیکن وہ صرف اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی تعریف کرے, اس کی علم کی تعریف کرے. اور جو شخص جو لوگوں کو صدقہ خیرات دینے والا, صدقہ اور خیرات کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے غضب کو وہ کیا کرتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. لیکن ایسا شخص جو دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس شخص سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. اور پھر شہید, اس کے درجے تو کتنے بلند ہوتے ہیں, لیکن اس شہید سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی کیونکہ اس نے صرف لوگوں کی تعریف کی وجہ سے اپنی جان دی. حضرت ابو ہریرہ جب ایسی حدیث کی روایت کرتے تھے, بیان کرتے تھے, تو وہ اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ وہ آلموسٹ ہی یوزڈ ٹو فینٹ اس ایسی حدیث کو سنا کے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا کیونکہ ہم یہ عمل خود ہم نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بتانا, ان کو سکھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم, کیونکہ ہم اس حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے, دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, تو وہ خود عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اس حدیث پہ اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سکھانا چاہیے, لیکن سکھانے سے پہلے خود اس بات پر کیا ہے, عمل کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے صرف اس پر عمل کیا اور ہم نے لوگوں کو وہ نہیں بتایا, تو پھر ہم بھی وہی جرم کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ وہ حق کو کیا ہے, چھپاتے تھے. تو اپنی اصلاح بھی خود کرے, بی یور اون جج. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ پہلے جو تم جس چیز کا حکم کرتے ہو, پہلے تم خود اس چیز پر کیا ہے, عمل کرنا ہے. اللہ نے ہر شخص کو کیا ہے, صلاحیتیں دیے. سو ان واٹ ایور کیپیسٹی وی کین, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, بلغوا عنہم ولو آیا, کہ ہم چاہے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے, چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو, وہ ہم, یہ اللہ نے کیونکہ ہمیں کیا ہے, اس چیز کا حکم دیا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم کیا ہے, نیکی کا حکم کرنا, اس امت کو کیا ہے, بتایا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, یہ اللہ کا حکم قرآن میں ہے. تو لہٰذا یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی اس قرآن کی دعوت کو کیا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس پورے قرآن کو مکمل ہم عالم بن جائیں گے, یہ پورا قرآن کا علم ہم سیکھ لیں گے اور پھر ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پہنچا دو اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, لیکن اس ایک آیت کو پہنچانے کے لیے پہلے اس پر عمل کرنا ہوگا. جب ہم اس پر عمل کریں گے, جب ہمیں اس پہ اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں اس پہ استقامت دے, تو پھر جب, کیونکہ یہ قرآن کے کیا ہے, یہ قرآن کے حق ہے. قرآن ہیز 5 rights over us, کہ قرآن کو کیا ہے, یہ اللہ کی کتاب ماننا, اس قرآن کو کیا ہے, سمجھ کر پڑھنا, پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا. ہم انسان ہیں لیکن ہمارے اندر بہت سی کمی ہے, we all have deficiencies, لیکن we all are in the process of constantly seeking knowledge. علم کو حاصل کرنا ہے اور پھر اس علم کو کیا کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے. کیونکہ ہم یہ علم کو سیکھ بھی اس لیے رہے ہیں نا, ہم قرآن کو اس لیے نہیں سیکھ رہے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں ہم ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا ٹرانسلیشن اور یہ پورے قرآن کا کورس ہم نے ختم کر دیا ہے. ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جو کتاب بھیجا ہے, وہ کتاب کے اندر اللہ نے کن چیزوں کا حکم کیا ہے, ان چیزوں پہ کیا ہے, عمل کرنا ہے, اور پھر ان چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد دوسروں تک وہ علم کو پہنچانا ہے. تو ہم یہ جو علم سیکھ رہے ہیں, دوسروں تک جب ہم اس کو پہنچانے کا, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس علم کو سیکھ لیا ہے, اب ہمیں اتنا علم ہو گیا ہے تو لہٰذا ہم کیا ہے, ہم دوسروں کو کیا ہے, لیکچر دینا سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا عمل, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا انٹینشن, ہمارا مقصد لوگوں کو دکھانے, لوگوں کو سمجھانے, ان کو علم دینے کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ وی وانٹ ٹو سیو دیم فرام دا ہیل
fire. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو کیا ہے اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. So we warn them so that they don't end their lives in misery. اب دیکھیں ہم جتنا زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کو جب ہم کسی کو علم پہنچانا چاہتے ہیں, جب ہم ان کو اللہ کی کسی حکم سے خبردار کرنا چاہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے فیملیز میں جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے, when we find somebody in the disobedience of Allah, تو ہم کیا کریں؟ یہ عمل اچھا نہیں ہے کہ جب ہم کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پہلے ہی جا کے ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فوراً خبردار کرتے ہیں. سب سے پہلا عمل یہ کرے کہ جب ہم کسی کو اللہ کی ڈس اوبیڈینس یا نافرمانی میں دیکھتے ہیں تو اپنی اطاعت, انکریز یور اوبیڈینس ٹو اللہ. When you see someone else disobey Allah, increase your obedience. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے, قرآن نہیں پڑھتا ہے, دین پر عمل نہیں کرتا ہے, تو کیا کرے؟ اس کو لیکچر دینا سٹارٹ کر دے, اس کو لیکچر دینا شروع کر دے. بات تو ہمیں بتانا ہے, میسج تو پہنچانا ہے, لیکن سب سے پہلے اس کا عملی ثبوت دینا ہے. Our actions should be more than our words. کیونکہ اگر ہمارا جو بات ہم پہنچاتے ہیں, if our religious teachings, if they are only mere lip service, صرف لفظوں سے جب ہم لوگوں کو کیا ہے علم دینا چاہتے ہیں, عمل کچھ نہیں ہے, تو پھر اس میں جو امپیکٹ ہے اس چیز کا لوگوں تک وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. صرف اچھے الفاظ لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا, اچھا لیکچر, اچھا واز, اچھا بیان, بلکہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو بات ہم کہتے ہیں اس پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں. The more sincere we are to Allah in our relationship with Him, ہمارے جو beliefs ہے, our beliefs should become our actions. پھر چاہے ہم کتنے سادے الفاظ میں لوگوں کو کیا ہے بیان کریں گے, لوگ ہماری بات پر یقین کریں گے, کیونکہ اب ہماری بات اور ہمارا عمل they both are in conformity to each other. انسان کو اللہ نے کیا ہے کمزور بنایا ہے, اور انلیس انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اس عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ جو باطل ہے, باطل طاقتیں ہے, the forces of evil جو ہے, وہ انسان کے اس پاور کو کیا کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح علم کو پہنچانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی کتاب کو سمجھنے, سیکھنے, اس پر عمل کرنے, اس پہ استقامت بتانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے جو ہے آیت نمبر 40 سے 44 تک کی تفسیر جو ہے مکمل کر لی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, انالیسس, انڈیویجول میننگز اور کوشچن آنسرز کی طرف. شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث جو ہے وہ میں کہتی چلوں کہ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. سبحان اللہ. اور ہم تو وہی کر رہے ہیں, تو اپنے بہت ہی خوشی محسوس کرتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ آپ ہم لیسن کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی, اے اولاد, اسرائیل یعقوب, اذکرو, تم یاد کرو, نعمتی, میری نعمت, التی, جو, انمت, میں نے بخشی, علیکم, تمہیں, وآوفو, اور پورا کرو, بعہدی, میرا وعدہ, اوفی, میں پورا کروں گا, بعہدکم, تمہارا وعدہ, وإیایا, اور مجھی سے, فرحبونی, ڈرو. جی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں اس آیت کی, آیت نمبر 40 کی. سب ساتھ ہے میرے جی. یا بنی, دیکھیے یا بنی میں جو یا ہے وہ پکارنے کے لیے یا استعمال ہوا ہے, اور جو بنی جو ورڈ ہے نا جڑا ہوا, وہ دراصل بنین تھا جو ابن کی جمع ہے. ابن کسے کہتے ہیں, بیٹے کو کہتے ہیں. تو بنین کیا ہوا پھر, بیٹے یا اولاد. اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے عبد اللہ. اسرا کہتے ہیں بندے کو, اور ایل اللہ. تو اسرائیل یعنی کیا ہوا, اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال میں سب جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کون تھے. یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں اذکرو,
یاد کرو. اذکرو کا لفظ جو ہے وہ ذکر سے, ذال کاف را, ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو, چاہے دل سے کیا جائے یا زبان سے. یہ نسیان کے مقابلے پر آتا ہے یا پھر مسلسل یاد کرنے کے لیے بھی آتا ہے. محفوظ کرنا, یہ سب اس کے معنوں میں شامل ہے. پھر نعمتی, میری نعمت. نعمت کا جو لفظ ہے اردو میں بہت عام ہے. عربی میں یہ خوشحالی, فضل, کرم, عطا, فیض, احساس, نوازش, انعام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. التی کا کیا معنی ہے؟ وہ جو. دیکھیے التی نا الذین کی طرح ہے. الذی الذین ہم نے پڑھا ہے نا, یہ کیا کام کرتا ہے؟ التی, یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے, اس لیے اسے اسم موصول کہتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نعمتی التی, میری نعمت جو انعمت, میں نے بخشی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں نا دو چیزوں کو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جوڑنے کے لیے یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں, اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں اسم موصول کہا جاتا ہے. اور ہم نے اس کے پہلے کون کون سے ورڈز پڑھے ہیں یاد ہے آپ کو؟ الذی, الذینا. تو ماشاءاللہ ہم نے 3 جو ہے اسم موصول آپ تک پڑھ چکے ہیں. آپ لوگ نوٹ ڈاؤن بے شک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو یہ علم ہے نا وہ قید ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انعمت, میں نے بخشی یا انعام کی. دیکھیں یہ سیم ہے نا نعمتی, اور یہ دونوں کا جو معنی ہے نعمت کے اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر علیکم, تمہیں. دیکھیں یہ سارے ورڈز جو ریپیٹ ہو رہے ہیں اس پر آپ فوکس کریں, کیونکہ جتنا ریپیٹڈ ورڈز آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے نا, آپ کو بالکل یہ نہیں لگے گا کہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اور, اوفو کا لفظ جو ہے نا وفا سے ہے. واو فا یا, اس کا روٹ ہے پورا کرنا. اس کا کیا معنی ہے؟ وفا کا کیا معنی ہے؟ پورا کرنا. عہد, ناپ تول, شرط, زندگی, ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے. بیاہدی, میرا وعدہ. اس کا روٹ ہے بیاہدی کا کیا روٹ ہے؟ عین ہا دال, عہد. عہد کسی چیز کی حفاظت کرنا. عہد کے لفظ میں قول و قرار کی حفاظت کرنا شامل ہے. اوفی, میں پورا کروں گا. دیکھو پہلے کیا تھا, کون سا ورڈ تھا؟ اوفی, اوفو تھا اس کے پہلے, اور اب اوفی آ رہا ہے. تو دونوں کا جو میننگ ہے نا وہ سیم ہی ہے, مطلب پورا کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اور ایایا, صرف مجھ سے. فرحبونی, بس ڈرو مجھ سے. اس کا روٹ ہے روحب, روحب. اسی سے لفظ راہب نکلا ہے. روحب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. تو راہب بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن رہبہ ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط شامل ہو. آیت نمبر 41. وآمنوا, اور تم ایمان لاؤ, بما, اس پر جو, انزلتو, میں نے نازل کیا, مصدقاً, تصدیق کرنے والا, لما, اس کی جو, معکم, تمہارے پاس, ولا, اور نہ, تکونو, ہو جاؤ, اولا, پہلے, کافر, کافر, بھی, اس کے, و, اور, لا تشترو, عوض نہ لو, یا بی آیاتی, میری آیات, ثمنن, قیمت, قلیلاً, تھوڑی, و ایایا, اور مجھے سے, فتقونی, ڈرو. آئیے ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. وہ آمینو, اور تم ایمان لاؤ, بیما. دیکھیں یہ ورڈ ہے نا ریپیٹ ہوئے ہیں بہت بار. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ایمان لانے کے معنوں میں آتے ہیں. بیما بھی ریپیٹ ہوا ہے. بیما کا کیا ہے؟ اس پر جو. انزلتو, میں نے نازل کیا, یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. پہلے بھی ہم لفظ انزلہ پڑھ چکے ہیں. نازل کرنے کے معنوں میں ہی آتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. مصدقاً, صدق سے ہے, سچائی کے لیے. مصدق کون ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والا, سچا کہنے والا. لما, اس کی جو, معکم, تمہارے پاس, ولا, اور نہ, تکونو, ہو جاؤ, اولا. دیکھیں اولا جو ہے اول ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا, اولا پہلے. کافر کا بھی ورڈ پتا ہے, کافرن, کافر, بھی, اس کے. ٹھیک ہے. اب آتا ہے ولا تشترو, وہ اور لا تشترو, عوض نہ لو. اس کا روٹ ہے شین رو یا شرو, خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو ورڈ ہے نا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, خریدنے اور بیچنے کے لیے. ثمنن جو ہے قیمت کو کہتے, قیمت اس کا معنی ہے, اور اس کا روٹ ہے ثامیم نون. سمن کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں, اور سمن کا مطلب ہوتا ہے اس کا قیمت. اسی سے اور نام ملتا ہے ثمینہ, قیمت والی یعنی ویلیویبل. ٹھیک ہے. قلیلاً, قلت سے, تھوڑا. اس کا روٹ ورڈ ہے قاف لام لام. مقدار, وزن, فاصلہ, مدت, ان سب کے لیے جو اس کی تھوڑا ہونے کی معنی میں قلیلاً استعمال ہوتا ہے ورڈ. وَإِيَّايَ,
اور مجھی سے، صرف مجھ سے، فاتقونی ڈرو مجھ سے۔ اب آپ دیکھیں ڈرنے کے لیے کتنے لفظ آئے، سب سے پہلے فاتقونی آیا، پھر فرہبونی آیا، پھر خوفن، ان میں فرق ہے۔ جی ہاں، تقوی ہوتا ہے برے انجام کا خوف، جو انسان کو کسی چیز پر راضی کرتا ہے یا آمادہ کرتا ہے، اور رہب ایسا ڈر جس میں اضطراب اور احتیاط پائی جاتی ہے، اور خوف کیا ہوتا ہے؟ عام لفظ ہے، خوف یعنی عام جو خوف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رننگ ٹرانسلیشن ہے، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کی عوض تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھے سے ڈرو۔ آیت نمبر 42، ولا اور نہ، تلبسو ملاؤ، الحق حق، بالباطل باطل سے، وتکتمو اور نہ چھپاؤ، الحق حق، وانتم جبکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو اور لام یعنی ولا کتنا یوز ہو رہا ہے، کتنا سارا۔ اچھا، تو ولا تلبسو اور نہ تلبسو نہ ملاؤ، اس کا روٹ ہے لام بی سے، لبس، لباس اسی سے بنتا ہے یہ جو ورڈ ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ چھپانا، ڈھانپنا۔ لباس بھی کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے۔ یہاں معنی کیا ہے تلبسو کا؟ ملاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ ملاؤ۔ الحق حق کو بالباطل باطل سے، وتکتمو اور نہ چھپاؤ۔ اچھا، تکتمو کا روٹ کیا ہے؟ کاف تا میم کتما، کتما یعنی چھپانا۔ اچھا، یہاں پہ وتکتم الحق لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے معنی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور نہ چھپاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ لام جو ہے، لام زبر لا، یہ تلبسو کے پہلے بھی آیا ہے، تو جب یہ لام لا آتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا بھی فعل آئے گا تو اس کے ساتھ بھی لا لگ جائے گا۔ جب ایک بار لا سٹارٹنگ میں لگ گیا تو وہ نہیں کے میننگ میں آتا ہے، اس لیے ہم وتکتم الحق کا میننگ کیا کریں گے؟ نہ چھپاؤ حق کو، ٹھیک ہے؟ وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن 42 کا، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، اور ارکعوا رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والے۔ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز۔ تو اچھا، اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اقیمو کا لفظ جو ہے وہ قاف واو میم سے ہے۔ اقامت کا لفظ کا لفظی معنی ہے سیدھا کرنا، ثابت رکھنا، اور عادتاً جو دیوار یا درخت سیدھے ہوتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں۔ اگر دیوار ٹیڑھی ہو تو کیا لگتا ہے؟ گر جائے گی نا۔ تو جو چیز سیدھی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، کھڑی رہتی ہے، جمی رہتی۔ اس لیے اقامت کا جو مطلب ہے وہ قائم، دائم، اور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اقامت کا مطلب ہوتا ہے نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ، اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اقامت الصلاۃ نہیں ہوتا۔ پھر ہے آتو، دو، کیا دو؟ زکوٰۃ، الزکوٰۃ کا لفظی معنی ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے ڈکشنری میں پاک کرنا اور بڑھانا۔ شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مخصوص مقدار میں مال میں سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی ان لوگوں کو دینا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ ورکعوا اور رکوع کرو۔ رکوع کرنے کا معنی کیا ہے؟ جھک جانا، اور اصطلاح میں رکوع کیا معنی ہوتا ہے؟ قیام اور سجدے کے بیچ کی حالت، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور تم قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 44، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگ، بالبر نیکی کا، اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ، وانتم حالانکہ تم، تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے ہو۔ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہاں پر، اور اس کے پہلے جو ہم نے سٹارٹنگ کی جو آیات میں کیا تھا اس میں خا کے معنی میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب آپ نوٹ ڈاؤن کیا کریں یا پھر ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تأمرون الناس، تأمرون یہ امر سے ہے، حمزہ میم را اس کا روٹ ہے۔ حکم کیا، تم حکم دیتے ہو، حکم کیا ہے؟ تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبری نیکی کا۔ بر جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے با را را،
بر وسیع پیمانے پر نیکی کرنا. اصل میں یہ بر کہتے ہیں جنگل کو. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے پر سبزہ اگا ہوا ہوتا ہے. ہر طرح کے پودے اس میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جنگل میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ہر جگہ سبزہ نظر آتا ہے. بڑے چھوٹے اور لمبے چوڑے ہر طرح کے آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ وہاں پہ درخت پودے نظر آتے ہیں. تو کوئی خالی جگہ وہاں پہ عام طور پر نظر نہیں آتی. بیر کیسی نیکی ہوتی ہے کہ ہر طرح کی نیکی انسان کرے. جو موقع جیسا ملے اس کو وہ بالکل نہ گوائے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو. جو ہر نیکی کو کرنے والا، ہر طرح کی نیکی اسے بیر کہتے ہیں. تو بیر وہ نیکی جو سوچ سوچ کر تول کر نہیں کی جاتی، جب موقع ملے کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. وہ تنسونا، اور تم بھول جاتے ہو. تنسونا کا لفظ نسیان سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو تنسونا انفسکم، انفس جو ہے وہ نفس کی جمع ہے. یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور یہ ریپیٹڈ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. وانتم، اور حالانکہ تم تتلونا پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو. تتلونا جو ہے وہ تلا یتلو تلاوت، یا تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا. یعنی اس طرح پڑھنا، قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ مطلب پیچھے، یعنی جب ہم پڑھیں تو مفہوم بھی سمجھتے چلیں اس کو. ٹھیک ہے نا. تو کیا سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں کہ بس چلتے چلتے بس جیسے ختم کرنا ہے قرآن. سوچا کریں ذرا، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تلاوت کہہ رہے ہیں تو ہم کیا تلاوت کرتے ہیں صحیح طرح سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ تعقلون کا روٹ کیا ہے؟ عین قاف لام. عقل، عقل کا لفظی مطلب ہوتا ہے باندھنا، اونٹ کا باندھنا. تو عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کو باندھ کر رکھتی ہے نا. عقل کیا کرتی ہے؟ ہمیں وہ انسٹرکٹ کرتی ہے صحیح کام کرنے کے لیے، اگر باشعور انسان ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے 43 کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن 43 کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ آئیے میننگ کی طرف آتے ہیں. پیج نمبر 47 پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اذکرو، تم یاد کرو. انعمتو، میں نے انعام کیا. اوفو، تم پورا کرو. بعہدی، میرا وعدہ. اوفی، میں پورا کروں گا. فرہبونی، پس تم مجھ سے ڈرو. مصدقاً، تصدیق کرنے والا، سچ بتانے والا. لا تکونو، تم نہ ہو. اول کافرین، پہلے منکر. لا تشترو، تم فروخت نہ کرو. ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت پر. فتقونی، بس تم مجھ سے ہی ڈرو. لا تلبسو، تم خلط ملط نہ کرو، حق کو ناحق کے ساتھ نہ ملاؤ. لا تکتمو، تم نہ چھپاؤ. ارکعو، تم جھکو. مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ. اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو. بالبر، نیکی کے ساتھ. تنسونا، تم بھول جاتے ہو. تتلون، تم تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا پھر تمہیں عقل نہیں ہے؟ جی آپ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 40 سے 49 تک جو ہے ہم کوشچن آنسرز کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 41، اسرائیل کا لفظی معنی کیا ہے اور بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، انہی کے نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. سوال نمبر 42، موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تھے اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور ان پر توریت نازل ہوئی. سوال نمبر 43، فرعون نے بنی اسرائیل کو کس عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا؟ جواب، فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. سوال نمبر 44، مشکل وقت میں ہمیں کس چیز سے مدد لینے کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ جواب، صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے. سوال نمبر 45، کن لوگوں کے لیے نماز ایک بھاری چیز نہیں ہے؟ جواب، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین. تو اسی کے ساتھ میری بہنوں آج کا سیشن جو ہے مکمل ہوتا ہے. اپنی جو کوشش ہے اسے جاری و ساری رکھیں، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا ہے، حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہوں؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں، سیکھتے سکھاتے رہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.